السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام دوست اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیکلوژن۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اعتکاف۔ اس کے کئی سارے میننگ ہیں، یعنی تنہائی، الگ تھلگ رہنا یا اکیلے۔ سیکلوژن مطلب رمضان کے آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجدوں میں قیام کرتے ہیں۔ سو فرینڈز، اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اس طرح کی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ Seclusion in Ramadan, known as ittikaf, is a spiritual practice where Muslims isolate themselves in a mosque for the last 10 days of Ramadan. Seclusion مطلب اعتکاف، تنہائی یا خلوت، یہ ایک ناؤن ہے۔ ان مطلب میں یہ ایک پریپوزیشن ہے۔ رمضان یعنی رمضان میں، یہ ایک اسلامی مہینہ، یہ بھی دوستو ایک ناؤن ہے۔ ناؤن مطلب جانا جاتا ہے یا پہچانا جاتا ہے، یہ ایک ورب ہے، پاسٹ پارٹیسپل۔ ایز یعنی کے طور پر، یہ ایک پریپوزیشن ہے۔ اعتکاف یعنی اعتکاف کے طور پر، یہ اعتکاف کے نام سے، یہ دوستو ایک ناؤن ہے۔ اس مطلب ہے، یہ ایک ورب ہے۔ اسپریچول مطلب ایک روحانی، اسپریچول دوستو ایک روحانی، دین سے متعلق ایک ایڈجیکٹیو ہے۔ پریکٹس کہتے ہیں طریقے کو، عمل کو، یہ ایک ناؤن ہے۔ ویئر مطلب جہاں، یہ کنجکشن کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے، ہم اسے یہاں یوز کر رہے ہیں ریلیٹیو ایڈورب کے طور پر۔ مسلمز مطلب مسلمان، یہ ایک ناؤن پلورل ہے۔ آئسولیٹ کا مطلب ہوتا ہے دوستو تنہا ہونا، الگ کرنا، الگ تھلگ رہنا، یہ دوستو ہمارے پاس ایک ورب ہے۔ دیم سیلف یعنی اپنے آپ کو، خود کو، مسلمز آئسولیٹ دیم سیلف یعنی مسلمان اپنے آپ کو تنہا رکھتے ہیں۔ ان مطلب میں یہ ایک پریپوزیشن ہے۔ ماسک یعنی مسجد میں، ماسک دوستو ایک ناؤن ہے۔ فار مطلب کے لیے، یہ ایک پریپوزیشن ہے۔ the last 10 days یعنی آخری 10 دنوں کے لیے، یہ ایک ناؤن فریز ہے۔ آف مطلب کہ، یہ ایک پریپوزیشن ہے۔ رمضان یعنی رمضان کے، یہ ایک ناؤن ہے۔ Seclusion in Ramadan, known as itikaf, is a spiritual practice where Muslims isolate themselves in a mosque for the last 10 days of Ramadan. رمضان میں تنہائی، جسے اتکاف کہا جاتا ہے، ایک روحانی عمل ہے جہاں مسلمان رمضان کے آخری 10 دنوں کے لیے خود کو ایک مسجد میں الگ کر لیتے ہیں، یعنی دنیاوی کاموں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ It is a time for deep worship, prayer and self-reflection, away from worldly distractions. It is مطلب بھی ہے یا ہوتا ہے۔ It ایک پروناؤن ہے، is ایک ورب ہے۔ A time مطلب ایک وقت، ٹائم دوستو ایک ناؤن ہے۔ فار مطلب کے لیے، یہ ایک پریپوزیشن ہے۔ ڈیپ مطلب گہری یعنی شدت کے ساتھ، یہ ایک ایڈجیکٹیو ہے۔ ورشپ کہتے ہیں عبادت کو، یعنی عبادت کا، یہ ایک ناؤن ہے۔ پریئر مطلب دعا کا، اللہ سے التجا کا، یہ بھی ایک ناؤن ہے۔ اینڈ اور یہ ایک کنجکشن ہے۔ سیلف ریفلیکشن، اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو خود احتسابی، یعنی خود کی عکاسی کرنا، یہ ایک ناؤن ہے۔ اوے مطلب دور ہونا یا دور رہنا، یہ ایک ایڈورب ہے۔ فرام مطلب سے، یہ ایک پریپوزیشن ہے۔ ورلڈلی، اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو دنیا سے متعلق یا دنیاوی، یہ ایک ایڈجیکٹیو ہے۔ ڈسٹریکشنز کہتے ہیں دوستو خلفشار کو، یعنی خلل، توجہ ہٹانے والی چیزیں، یہ ایک ناؤن پلورل ہے۔ It is a time for deep worship, prayer and self-reflection away from worldly distractions. یہ دنیاوی خلفشار سے دور گہری عبادت، دعا اور خود پر غور کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ During اعتکاف، people recite the Quran, offer extra prayers. ڈیورنگ مطلب کے دوران، یہ ایک پریپوزیشن ہے۔ اعتکاف یعنی اتکاف کے، یہ ایک ناؤن ہے۔ پیپل مطلب لوگ، یہ بھی ایک ناؤن ہے۔ ریسائٹ کا مطلب ہوتا ہے دوستو پڑھنا، تلاوت کرنا، یعنی تلاوت کرتے ہیں، یہ ایک ورب ہے۔ دا قرآن یعنی قرآن پاک کی، یہ ایک ناؤن ہے۔ آفر، اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو ادا کرنا، انجام دینا۔ آفر مطلب ادا کرنا، یہ ایک ورب ہے۔ ایکسٹرا مطلب اضافی، یہ ایک ایڈجیکٹیو ہے۔ پریئرز مطلب نمازیں یا عبادات، یہ ایک ناؤن پلورل ہے۔ اینڈ سیک فارگیونیس فرام اللہ، اینڈ اور یہ ایک کنجکشن ہے۔ سیک کا مطلب ہوتا ہے دوستو طلب کرنا، مانگنا، ڈھونڈنا، تلاش کرنا، یہ ایک ورب ہے۔ فارگیونیس مطلب معافی، یہ ایک ناؤن ہے۔ فرام مطلب سے، یہ ایک پریپوزیشن ہے۔ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے، یہ دوستو ایک پراپر ناؤن ہے۔
During اعتکاف people recite the Quran, offer extra prayers. اعتکاف کے دوران لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اضافی نمازیں پڑھتے ہیں، and seek forgiveness from Allah، اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. This practice helps strengthen faith and brings inner peace. This مطلب یہ ایک پروناؤن ہے، ڈیمانسٹریٹو پروناؤن. پریکٹس مطلب طریقہ یا عمل، یہ ایک ناؤن ہے. ہیلپس مطلب مدد کرتا ہے یا مدد دیتا ہے، یہ ایک ورب ہے. اسٹرینتھن کا مطلب ہوتا ہے دوستوں مضبوط کرنا، یعنی مضبوط کرنے میں، طاقتور بنانے میں، یہ ایک ورب ہے. فیتھ مطلب ایمان کو کہتے ہیں، یقین کو، یہ ایک ناؤن ہے. اینڈ اور یہ کنجکشن ہے. برنگز مطلب لے کر آتا ہے یا لاتا ہے، یہ ایک ورب ہے. انر مطلب اندرونی. پیس کہتے ہیں سکون کو، اطمینان کو. انر ایک ایڈجیکٹو ہے، پیس ایک ناؤن ہے. This practice helps strengthen faith and brings inner peace. یہ عمل ایمان کو مضبوط کرنے اور اندرونی سکون لانے میں مدد کرتا ہے. It teaches patience, gratitude and self-discipline. It teaches مطلب یہ سکھاتا ہے. It ایک پروناؤن ہے. Teaches ایک ورب ہے. Patience مطلب صبر، یہ دوستو ایک ناؤن ہے. Gratitude مطلب شکر گزاری، یہ بھی ایک ناؤن ہے. اینڈ اور یہ کنجکشن ہے. سیلف ڈسپلن یعنی خود پر اعتمادی یا اپنے آپ پر قابو، خود نظم و ضبط، یہ دوستو ایک ناؤن ہے. It teaches patience, gratitude and self-discipline. یہ صبر، شکر گزاری اور خود نظم و ضبط یعنی اپنے آپ کو قابو سکھاتا ہے. Seclusion allows believers to focus entirely on their relationship with Allah without daily life interruptions. Seclusion یعنی اعتکاف، یہ ایک ناؤن ہے. Allows مطلب اجازت دیتا ہے، ممکن بناتا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں اجازت دیتا ہے یا ممکن بناتا ہے، یہ ایک ورب ہے. بلیورز یعنی ایمان والوں کو، بلیورز کہتے ہیں مومنین کو، یعنی ایمان رکھنے والے، یہ ایک ناؤن پلورل ہے. ٹو فوکس اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو دھیان دینے کے لیے، توجہ مرکوز کرنے کے لیے، ایک انفینیٹیو ورب ہے. انٹائرلی یعنی مکمل طور پر، یہ ایک ایڈورب ہے یعنی پوری طرح سے. آن مطلب پر، یہ ایک پریپوزیشن ہے. دیر مطلب ان کا یا اپنا یا ان کے، یہ ایک پوزیسو پروناؤن ہے. ریلیشن شپ کہتے ہیں تعلق کو، رشتے کو، یہ ایک ناؤن ہے. ود مطلب کے ساتھ، یہ ایک پریپوزیشن ہے. اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ ایک پراپر ناؤن ہے. وداؤٹ مطلب بغیر یا کے بغیر، یہ ایک پریپوزیشن ہے. ڈیلی لائف مطلب روزمرہ کی زندگی کے. انٹرپشنز کہتے ہیں دوستو خلل کو، رکاوٹوں کو، یعنی رکاوٹوں سے. ڈیلی لائف، ڈیلی ایک ایڈجیکٹو ہے، لائف ایک ناؤن ہے. انٹرپشنز دوستو ایک ناؤن پلورل ہے. Seclusion allows believers to focus entirely on their relationship with Allah without daily life interruptions. تنہائی یا اعتکاف مومنوں کو یعنی ایمان رکھنے والوں کو روزمرہ کی زندگی میں رکاوٹوں کے بغیر اللہ کے ساتھ اپنے تعلق پر پوری توجہ دینے کی اجازت دیتا ہے. Many Muslims eagerly participate. Many مطلب بہت سے، یہ ایک ایڈجیکٹو ہے. مسلمز یعنی مسلمان، یہ ایک ناؤن پلورل ہے. ایگرلی اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو شوق سے یا بے تابی سے، ایک ایڈورب ہے. پارٹیسپیٹ مطلب حصہ لیتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، یہ ایک ورب ہے. In this sacred act to purify their hearts and seek blessings in this holy month. In this sacred act مطلب اس مقدس عمل میں، ان مطلب میں یہ ایک پریپوزیشن ہے. دس سیکرڈ ایس یعنی یہ مقدس عمل. دس مطلب یہ ایک ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے. سیکرڈ کہتے ہیں مقدس، بابرکت، ایک ایڈجیکٹو ہے. ایکٹ مطلب عمل، یہ ایک ناؤن ہے. ٹو پیوریفائی یعنی پاک کرنے کے لیے. ٹو پیوریفائی صاف کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے، انفینیٹیو ورب ہے. دیر مطلب اپنے، یہ ایک پروناؤن ہے. ہرٹس یعنی دلوں کو، یہ دوستو ایک ناؤن پلورل ہے. اینڈ اور یہ کنجکشن ہے. سیک مطلب حاصل کرنا، حاصل کرتے ہیں، مانگتے ہیں، یہ ایک ورب ہے. بلیسنگز یعنی برکتیں، رحمتیں، یہ ایک ناؤن پلورل ہے. ان مطلب میں یہ ایک پریپوزیشن ہے. دس مطلب اس، ہولی منتھ یعنی مہینے میں. دس ہولی منتھ یعنی اس مقدس مہینے میں. ہولی کا مطلب ہوتا ہے دوستو مقدس، پاکیزہ، ایک ایڈجیکٹو ہے. منتھ کہتے ہیں مہینے کو، یہ ایک ناؤن ہے. Many Muslims eagerly participate in this sacred act to purify their hearts and seek blessings in this holy month. بہت سے مسلمان اپنے دلوں کو پاک کرنے اور اس مقدس مہینے میں برکتیں حاصل کرنے کے لیے اس مقدس عمل میں بے تابی سے، شوق سے حصہ لیتے ہیں.
سو فرینڈز، یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگی تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تو دوستو، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے